السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، فن نحو کی مشہور و معروف کتاب نحومیر کا سبق چل رہا تھا۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ عرب کے زبان میں استعمال ہونے والے جو لفظ ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اگر ایک معنی پر دلالت کرے تو مفرد ہے، اور اگر دو یا دو سے زیادہ معنی پر دلالت کرے تو وہ مرکب ہے۔ اگر لفظ دو ہوگا تو معنی بھی دو ہوگا، جتنے لفظ ہوں گے اتنے معنی بھی ہوں گے، تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر آپ نے پڑھا تھا کہ مفرد کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ کے تین قسم ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی مثال رجل، فعل کی مثال ضربہ اور حرف کی مثال حل۔ اسم کی تعریف آپ نے پڑھی تھی کہ اسم وہ کلمہ ہے جو خود کسی معنی پر دلالت کرے اور کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، اور فعل وہ کلمہ ہے جو خود کسی معنی پر دلالت کرے اور اس کے ساتھ زمانہ بھی ہو، اور حرف وہ کلمہ ہے جو نہ خود کسی معنی پر دلالت کرے اور نہ ہی وہ کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ پھر مرکب کی تعریف پڑھی تھی کہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب وہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے حاصل ہو، اور مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ مرکب مفید اس کو کہتے ہیں کہ جب کہنے والا اپنی بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی بات کی کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو۔ اور پھر مرکب مفید کیا تین نام انہوں نے ذکر کیا تھا کہ مرکب مفید کو کلام بھی کہتے ہیں اور جملہ بھی کہتے ہیں، اور مرکب مفید ہی کو تام بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آگے فرماتے ہیں کہ جملہ کی انہوں نے تقسیم کی تھی کہ جملہ دو قسموں پر ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ آج جملہ خبریہ کو ہم پڑھیں گے کہ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں فصل، یہاں پر ہم نشان لگا دے رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ فصل بدا کی جملہ خبریہ آنست کی قائلش را بصدق و کذب صفت تواں کردہ۔ بدا کی جملہ خبریہ آنست کی قائلش را بصدق و کذب صفت تواں کردہ۔ جان لو کہ جملہ خبریہ وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جان لو کہ جملہ خبریہ وہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو صدق اور کذب سے متصف کیا جا سکے۔ بصدق و کذب صفت تماکد، صفت اس کے صدق اور کذب سے متصف کیا جا سکے، یا آسان تعریف یہ کہہ لیجئے کہ جملہ خبریہ وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ جیسے مثال کے طور پر دوستوں، کسی نے ہمیں خبر دی کہ زید عالم ہے یا زید قائم ہے، زید القائم، زید قائم ہے، زید کھڑا ہے، تو زید القائم یہ ایک جملہ خبریہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ خبر ہے، اس کے اندر زید القائم، کسی نے آ کر خبر دی کہ زید القائم، زید کھڑا ہے، تو زید کے متکلم نے زید کے کھڑے ہونے کی خبر دی۔ تو اب اس کے اندر دو احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے کہ زید کھڑا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ واقعے میں زید کھڑا ہو، حقیقت میں زید کھڑا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید کھڑا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو جس خبر کے اندر صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ضربہ زید، زید نے مارا، کسی نے کہا کہ متکلم نے کہا ضربہ زید، زید نے مارا، تو اب اس کے اندر زید کے مارنے کی خبر دی گئی ہے، تو یہاں پر یہ دو احتمال ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید نے حقیقت میں مارا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید نے نہ مارا ہو۔ تو جملہ خبریہ کے اندر دوستوں سچ کا بھی احتمال ہوتا ہے اور جھوٹ کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بدا کی جملہ خبریہ آنست، جان لو کہ جملہ خبریہ وہ ہے کہ قائلش، کہ اس کے کہنے والے کو را بصدق و کذب صفت تواں کرد، اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ سے متصف کیا جا سکے۔ کرے وہ آ بر دو نوع است، اور وہ جملہ خبریہ دو قسموں پر ہیں۔ اول آ کی جزو اولش اسم باشد، پہلا یہ کہ اس کا پہلا جز، اول یہ کہ اس کا پہلا جز اسم ہوگا، اول یہ کہ اس کا پہلا جز اسم ہوگا،
और अव्वल ये कि उसका पहला जो जिस्म होगा वह आरा जुमला इस्मिया गोयंद, और उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। चूँ ज़ैदुन आलिमुन, जैसे कि ज़ैदुन आलिमुन, यानी ज़ैद दाना अस्त, यानी ज़ैद जानने वाला है। यानी ज़ैदुन आलिमुन का माना होता है जानने वाला, और इसी को फारसी में कहते हैं यानी ज़ैद दाना अस्त, ज़ैद जानने वाला है। वह जुज़्वे और करें जुज़्वे अव्वलश मुस्नद इलै अस्त, उसका पहला जुज़ मुस्नद इलै है। वह आरा मुब्तदा गोयंद, और उसको मुब्तदा कहते हैं। पहले आप आगे की इबारत समझ लीजिए, पहली इबारत समझ लीजिए और उसका तर्जमा समझ लीजिए और उसका मतलब और मफहूम समझ लीजिए, फिर मैं आगे गुफ्तगू करूँगा। इन्होंने कहा कि जुमले खबरिया वो है कि जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके, यानी जिसके कहने वाले को सच या झूठ से मुत्तसिफ किया जा सके। फिर उन्होंने कहा कि इस जुमले खबरिया की दो किस्में हैं। इस जुमले खबरिया की दो किस्में हैं। नंबर एक वो है कि जिसका पहला जो इस्म होगा, इसको जुमले इस्मिया कहते हैं। देखो, जुमले इस्मिया और जुमले फेलिया ये दोनों जुमले खबरिया की किस्में हैं। अगर जुमले खबरिया के अंदर अगर उसका पहला जुज जो है वो इस्म हो तो उसको जुमले इस्मिया कहेंगे। पहली जुज अगर उसका इस्म हो तो उसको जुमले इस्मिया कहेंगे, और अगर पहली जुज फ़ेल हो तो उसको जुमले फेलिया कहेंगे। जैसे ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद जानने वाला है। तो इस मिसाल के अंदर चूँकि ज़ैदुन आलिमुन ज़ैद जानने वाला ये जुमले खबरिया है, और इस मिसाल में जो ज़ैद है ये पहली जुज़ है, यानी ज़ैदुन आलिमुन में ये पहली जुज़ है और ये इस्म है, इस वजह से उसको जुमले इस्मिया कहते हैं। तो जिसकी पहली जुज़ इस्म हो उसको क्या कहेंगे? जुमले इस्मिया कहेंगे, और जिसके पहले जुज़ फ़ेल हो उसको जुमले फ़ेलिया कहेंगे। जैसे ज़रबा ज़ैदुन, इस मिसाल में पहला जुज़ क्या है? वो फ़ेल है, तो उसको जुमला फ़ेलिया कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों जुज़ों में जैसे ज़ैदुन आलिमुन, चाहे वो जुमले इस्मिया हो चाहे जुमले फ़ेलिया हो, दोनों जुज़ों में जो पहला जुज़, इन दोनों जुज़ों में जो जुमला इस्मिया है, यानी ज़ैदुन आलिमुन में जो जुमला इस्मिया है, इसके अंदर जो पहला जुज़ है इसको मुस्नद इलै कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुस्नद इलै कहते हैं, और मुस्नद इलै को मुस्नद इलै ही को मुब्तदा कहते हैं। जहाँ जहाँ भी मुस्नद इलै और मुस्नद मौजूद होंगे दोस्तों, तो वहाँ पर जो पहला जुज़ होगा वो मुस्नद इलै होगा, और दूसरा जुज़ ये मुस्नद होगा, और मुस्नद इलै ही को मुब्तदा और मुस्नद को क्या कहेंगे? खबर कहेंगे। और जुमले फेलिया में जो पहला जुज़ होगा यानी फेल, उसको मुस्नद कहेंगे, और दूसरा जुज़ जो होगा जो यानी फ़ाइल होगा उसको क्या कहेंगे? मुस्नद इलै कहेंगे, और मुस्नद इलै ही को फ़ाइल कहेंगे। यानी ये कह लीजिए कि जुमले फ़ेलिया के अंदर जो पहला जुज़ यानी मुस्नद होता है उसको फ़ेल कहते हैं, और जो दूसरा जुज़ यानी जो मुस्नद इलै होता है उसको फ़ाइल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही फरमाते हैं वह आरा जुमला इस्मिया गोयंद, और उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। चू ज़ैदुन आलिमुन, जैसे कि ज़ैदुन आलिमुन। अब इस मिसाल के अंदर देखिए कि ये मिसाल जुमला खबरिया की है, और ये जुमला जो है जुमला इस्मिया है। कैसे? इसलिए कि इसका पहला जुज़ जो है ज़ैद, ये इस्म है, इस वजह से इसको जुमला इस्मिया कहेंगे। इसमें जो है पहली जुज़ जो है यानी ये पहला जुज़ जो है ज़ैद, ये मुस्नद इलै है, और आलिम जो दूसरा जुज़ है क्या है? ये मुस्नद है। तो मुस्नद इलै जो ज़ैद है इसको मुब्तदा कहेंगे, और आलिम जो मुस्नद इसको खबर कहेंगे। इसकी तरकीब इस तरीके से करेंगे कि ज़ैदुन ये मुस्नद इलै है, और मुस्नद इलै को मुब्तदा कहते हैं, तो ज़ैदुन मुब्तदा, और आलिमुन ये इसमें फ़ाइल, इसमें हुआ की ज़मीर पोशीदा इसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया होकर खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो, इसलिए कि जुमला इस्मिया है। यानी ज़ैद दानास्त, यानी ज़ैद जानने वाला है। जुज़्वे अव्वलश मुस्नद इलै अस्त, इसका पहला जुज़ जो है या इसका पहला जुज़ मुस्नद इलै है। व आरा मुब्तदा गोयंद, और इसको मुब्तदा कहते हैं। व जुज़्वे दुम मुस्नद अस्त, और दूसरा जुज़ मुस्नद है। व आरा खबर गोयंद, और उसको खबर कहते हैं। दुम आ की जुज़्वे अव्वलश फ़ेल बाशद, और दूसरी किस्म ये कि उसका पहला जुज़ फ़ेल होगा। व आरा जुमला फ़ेलिया गोयंद, और उसको जुमला फ़ेलिया कहते हैं। चूँ ज़रबा ज़ैदुन, जैसे कि ज़रबा ज़ैदुन बज़द ज़ैद, असल में ये ज़द है लेकिन यहाँ पर बा भी है, तो उसको क्या कहते हैं? बज़द ज़ैद। चूँ ज़रबा ज़ैदुन, जैसे कि ज़रबा ज़ैदुन यानी ज़ैद ने मारा, बज़द ज़ैद यानी ज़ैद ने मारा। करें जुज़्वे अव्वलश मुस्नद अस्त,
اس کا پہلا جز مسند ہے وآرا فعل گوئند اور اس کو فعل کہتے ہیں، و جزو دوم مسند الیہ است اور دوسرا جز مسند الیہ ہے، وآرا فاعل گوئند اور اس کو فاعل کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر کیا کہا، ضربا زیدن، تو یہاں پر پہلا جز فعل ہے، اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے، اور یہ مسند ہے، ٹھیک ہے، مسند کو فعل کہتے ہیں اور مسند الیہ کو فاعل کہتے ہیں کہ جزو اولش مسندس، اس کا پہلا جز مسند ہے، وآرا فعل گوئند اس کو فعل کہتے ہیں، اور وآرا فعل گوئند فعل کہتے ہیں، و جزو دوم مسند الیہ اور دوسرا جز مسند الیہ ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو خبر کہتے ہیں، ہاں اس کو فاعل کہتے ہیں، وآرا فاعل گوئند اور اس کو فاعل کہتے ہیں۔ اب ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ بدا کی مسند حکم است، جان لو کہ یہ جو مسند ہے یہ حکم ہے، وہ مسند الیہ آنچ بر وے حکم کنند، اور مسند الیہ وہ ہے کہ جس پر حکم کیا جائے، جس پر حکم لگایا جائے، جیسے زیدن عالمن، تو زیدن عالمن میں دیکھیے عالمن کا حکم زید پر لگایا جا رہا ہے، زیدن عالمن کا ترجمہ یہ ہوا کہ زید عالم ہے، تو عالم ہونے کا حکم کس پر لگایا جا رہا ہے، زید پر لگایا جا رہا ہے۔ تو ان دونوں مثالوں میں جو حکم ہے وہ عالم ہے اور جس پر حکم لگایا جا رہا ہے وہ زید ہے، تو جس پر حکم لگایا جائے گا وہ مسند الیہ ہوگا اور جو حکم لگایا جائے گا وہ کون ہوگا، وہ مسند ہوگا۔ تو اسی لیے کہا صاحب کتاب نے کہ بدا کے مسند حکم است، جان لو کہ یہ جو مسند ہوتا ہے یعنی عالمون قائمون یہ جتنے ہیں یہ کیا ہے، یہ مسند ہے، وہ مسند الیہ آنچ بر وے حکم کنند، اور مسند الیہ وہ ہے کہ جس پر حکم لگایا جائے، وہ اس مسند و مسند الیہ توانت بود، اور اس مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، جیسے کہ زیدن عالمن میں زید جو ہے یہ مسند الیہ ہے اور عالمن یہ مسند ہے، لیکن آپ جو ہے دیکھے ہوں گے کہ بہت ساری مثالوں میں کہ اسم ہی مسند بھی اسم مسند بھی بن جاتا ہے اور مسند الیہ بھی بن جاتا ہے، جیسے زید یہاں پر دیکھیے اسم ہے یہ مسند الیہ ہے، اور عالمن یہ بھی اسم ہے یہ کیا ہے، یہ مسند ہے، تو اس مسند اور مسند الیہ دونوں بن جاتا ہے، جیسے کہ زید بھی مسند ہے، زید بھی اسم ہے اور عالم بھی اسم ہے، تو دونوں اسم یہ یعنی اسم ہونے کی وجہ سے دونوں مسند بھی بن جاتے ہیں اور مسند الیہ بھی بن جاتے ہیں۔ کہ وہ فعل مسند باشد، اور فعل مسند ہوگا، وہ مسند الیہ ناتواند بود، اور مسند الیہ نہیں ہوگا، یعنی فعل مسند تو ہوگا لیکن مسند الیہ نہیں ہوگا، جیسے ضربا زیدن میں ضربا یہ مسند تو ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہوگا، کیونکہ ضربا کا معنی ہوتا ہے مارنا، مارا زید نے، تو مارا کا حکم یہ زید پر لگایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے جس کا حکم لگایا جائے وہ مسند ہوتا ہے اور جس پر حکم لگایا جائے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، تو ضربا کیا ہوگا، یہ صرف مسند ہوگا، یعنی فعل مسند ہوگا مسند الیہ نہیں، وہ فعل مسند باشد و مسند الیہ نہ توانت بود، اور فعل مسند ہوگا مسند الیہ نہیں ہوگا، وہ حرف نہ مسند باشد و نہ مسند الیہ، اور حرف نہ مسند ہوگا نہ مسند الیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل جملہ خبریہ جملہ انشائیہ کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے، اور کچھ جملہ انشائیہ کو تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔